الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المولوك ربي وربتي وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون والرب الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ ابو داود۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأویٰ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل کا سایہ، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا۔ رہا نہ خوف بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ بزرگان محترم، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کا تذکرہ تھا، ذکر تھا، جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ ہمارا جمعہ کے دن مضمون یہ چل رہا تھا، ربیع الاول کی جب آمد ہوئی اس وقت سے انسانی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس نے 23 سال کے عرصے میں اتنا عظیم انقلاب برپا کر دیا ہو۔ جو انقلاب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، سب سے پہلی اور اہم چیز وہ تھی معاشرے میں سے شرک کا صفایا کرنا، اور اس میں حضرت کامیاب ہوئے۔ شرک کا کیسا بول بالا تھا،
کچھ اشارہ میں نے گزشتہ مجلس میں کیا تھا، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی شرک شروع. شرک کی دعوت اپنی اولاد کو وہ لوگ مشرکین مکہ، مشرکین عرب پیدائش کے ساتھ ہی گویا دے رہے ہوتے تھے. ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر شرک کی دعوت شروع. وہ کیسے؟ کہ وہ اپنے بچوں کا نام شرکیہ رکھتے تھے، مشرکانہ رکھتے تھے، اور نام کا اثر ہوتا ہے. تو نام ہی ایسے رکھتے تھے ان کے کہ ان کو اپنی آئیڈینٹی پتہ چل جاتی تھی، اپنی شناخت. اور میں نے آپ کو گزشتہ بتایا تھا کہ کسی چیز کا صفایا کرنا ہو آپ کو اس کا متبادل دینا پڑے گا، آلٹرنیٹو. باقی ہم لاکھ تقریریں کر لے، لوگ کچھ عرصے کے لیے تو رکیں گے، لیکن واپس دھیرے دھیرے انسانی فطرت ایسی ہے کہ اس طرف مائل ہو جاتی ہے. درمیان میں آپ نے نہیں دیکھا واٹس ایپ، انہوں نے کچھ کنڈیشن لگائی تھی اور اس سے خطرہ تھا کہ آدمی کی پرائیویسی ان تک پہنچ جائے گی. تو لوگوں نے کیا کیا؟ واٹس ایپ کا استعمال کم کر دیا، اور جو مدت تھی اس کے بعد وہ ختم کر دیتے. اور ترکیہ سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ ہوا تھا، مجھے بھی اب اس کا نام یاد نہیں رہا. یاد ہے؟ وی آئی پی، ہاں بیپ. وہ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں نے بھی وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا. آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا. لیکن پھر پتہ چلا، پتہ نہیں وہ کیا نام ہے، زکربرگ یا پتہ نہیں کیا نام اس کا. تو ہاں، تو بہرحال اس نے پھر کیا کیا، اپنی پالیسی سے وہ پیچھے ہٹ گیا. اب وہ متبادل آ جاتا تو کامیاب ہو جاتا، لیکن ابھی لوگوں نے اس کا استعمال شروع نہیں کیا تھا، چونکہ کچھ وقت باقی تھا. اور یہ بھی ہوشیار ہے کہ ذرا لوگوں کو جھانچ کے دیکھیں کہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہے اس ایکشن پر. اب آپ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کوئی استعمال کرتا ہو، سب اب واٹس ایپ پہ ہے. متبادل دینا پڑتا ہے، متبادل، ورنہ کوشش کامیاب تو ہوتی ہے، ایمانی تقاضا ہے اندر. لیکن دھیرے دھیرے پھر آدمی کی فطرت یہ ہے کہ وہ چشم پوشی کرنے لگتا ہے اور اسی روش پہ چلا جاتا ہے. اسلام نے محنت وہیں سے شروع کی جہاں سے ان لوگوں نے بگاڑ پھیلایا تھا، اور ان میں بگاڑ تھا. وہیں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی. یہ تو مشرکین کا حال تھا. عیسائیوں کا کیا حال تھا آپ جانتے ہیں، ان میں بھی مختلف گروہ ہے، جماعت ہے. وہ یہ کرتے تھے، قرآن نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے. ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، پانی کے اندر وہ زرد رنگ ڈالتے تھے. کون سا رنگ؟ زرد. پانی کے اندر وہ زرد رنگ ڈالتے تھے اور بچے کو اس پانی میں ڈبوتے تھے. اور ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے اس بچے پر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا. اور میں نے کہا کہ ان میں بھی بعض تو وہ کہ جو شرک کرتے تھے، اور حضور آئے اس کے بعد تو سب کو حضور پہ ایمان لانا ضروری، سب کے نبی، خاتم النبیین. تو وہ یہ کرتے تھے کہ پیدائش کے بعد پانی بھرا ہوا ہے کسی چیز میں، اور اس کے اندر یہ خاص رنگ ڈالا، اور اس رنگ کے اندر بچوں کو کیا کیا، گوتے لگائے، اس کو نہلایا، اس کو غسل کرایا. اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ گویا ہم نے اس کے اوپر اپنا مذہبی رنگ چڑھا دیا. پہلا پارہ سورہ بقرہ
اللہ رب العزت اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رنگ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے، اور اللہ کے رنگ میں جو رنگ جائے گا وہ اسی کی عبادت کرے گا، اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ کوئی رنگ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر رنگائی سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی ہے۔ اب دیکھیے، یہود تو تھے نہیں اس وقت وہاں پر مکہ میں، شروع میں وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، یہ دو لوگ تھے اور یہ کام کرتے تھے۔ اسلام نے کیا کیا؟ یہ تو نام تو چلو ہم مان لیتے ہیں 2 دن بعد 4 دن بعد رکھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے چلو فوراً بھی رکھ لے، لیکن ایسا شاید کم ہوتا ہوگا۔ چونکہ ہم اپنی حالت پہ غور کرتے ہیں تو ہم بھی نام رکھنے میں 7 ڈیز تو لے ہی لیتے ہیں۔ کیوں 7 دن کے اندر نام رکھنا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، 7 دن تک ذرا میاں بیوی فائٹ کرتے رہتے ہیں نام کے سلسلے میں، وہ کہتا ہے یہ رکھنے کا، وہ کہتی ہے وہ رکھنے کا، چلو گنجائش بھی ہے 7 دنوں تک۔ اسلام نے جو آلٹرنیٹو دیا، جو متبادل پیش کیا، اللہ اکبر، شرک کی جڑ کاٹ دی۔ ترمذی شریف کی روایت، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حین ولدتہ فاطمہ، کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا بچہ جنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی فوراً یہ کام کیا کہ بچے کے کان میں اذان پڑی۔ اس روایت میں صرف اذان کا ذکر ہے، اقامت اس کے ضمن میں آ گئی، اور دوسری روایت میں دونوں کا تذکرہ ہے کہ اذان کا بھی کہ سیدھے کان میں اذان پڑھنی ہے، الٹے کان میں اقامت کہنی۔ بعض مرتبہ ایک جملہ بول دیا جاتا ہے، دوسرا ضمناً آ جاتا ہے۔ جیسے دنیا سے کسی کے جانے کا وقت قریب ہو ایمان والے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ اس کی تلقین کرو، محمد الرسول اللہ کسی روایت میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہو، ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے کہ مرنے والے کو جو تلقین کرنی ہے اس کے سامنے بیٹھ کر تو محمد الرسول اللہ کی بھی تلقین کرو، نہیں ہے۔ شبیر بھائی، اجتماعی عمل ہو رہا ہو تو قرآن شریف معمولات اس کو رکھ دینے کا، یہ بھی دین کی بات ہے۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ حضور نے تعلیم دی ہے، جہاں اجتماعی عمل ہو رہا ہو، چاہے میں ہوں کوئی ہو، انفرادی عمل نہیں کرنے کا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان ہوتا ہے نا، اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو ایک ہوں کہ روٹین ہے۔ ہاں، جزاک اللہ، کہ ایک روٹین ہے۔ امام صاحب એમ કે ઇમામતમાં આવેલા તો મસ્જિદ વાળાએ કોન્ટ્રાક્ટ કરી લો કે ભાઈ જુમા પહેલાં બયાન કરવાનું તો કાંઈ જાય જખ માનને કરવું પડે,
ہیں کہ بھائی یہ روٹین ہے، تو دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ روٹین نہیں ہے۔ اچھا ہے انہوں نے رکھا ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اور امام کو بھی پتہ چلے اور دین کی باتیں ہمارے ذہنوں میں پہنچے۔ یہ عظیم نیکی ہے، یاد رکھنا۔ اور اللہ کا شکر مانو، ہم اس بستی میں رہ رہے ہیں، اس مسجد میں جہاں دینی باتیں ہو رہی ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ تڑپتے ہیں دین کی باتیں، کوئی کیا بیان کرنے والا نہیں، اور ہے تو صحیح بیان کرنے والا نہیں۔ دین کی باتیں ایک تو سننا ہے اور صحیح سننا ہے، ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ یہ عظیم نیکی ہے، یاد رکھو۔ علماء نے لکھا تسبیحات بھی نہیں کرے گا، یہ کتابی تعلیم بھی ہو رہی ہوتی ہے، میں اپنی بات نہیں، کوئی دوسرا بھی جماعت کے ساتھی کر رہے ہوتے تو کچھ لوگ وہ وظائف میں لگے رہتے، کچھ فون کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے قرآن پڑھتے۔ ارے یہی عظیم نیکی ہے، وظائف سے زیادہ ثواب آپ کو یہ بیان سننے میں ملے گا، یہ اجتماعی عمل میں آپ کو شرکت کے اندر شرکت کرنے کا یہ ملے گا۔ اس لیے ذہن سے یہ بات نکالو اللہ کے بندو اور بٹھاؤ، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے، دل میں اہمیت نہیں ہے، بیان ہو رہا ہے، کچھ لوگ وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کچھ باہر وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کچھ وہاں بات کر رہے ہیں۔ اور میں تو آفس کے حضرات سے بھی کہوں گا، پہلے اہمیت ہم لوگ پیدا کریں، بند کر دے آفس کو، ورنہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں وہاں۔ جو کام ہوگا لوگوں کو معمول بنا دے کہ بھائی آپ کو کام ہے، آفس اتنے بجے بند ہو جائے گی، اس سے پہلے آؤ یا نماز کے بعد کھول دو۔ اب وہاں لوگ دیکھتے ہیں ذمہ داروں کو، پھر دوسری بھی، اور ہم لوگوں نے پھر دروازہ بھی کھلا رکھا ہوتا ہے ہمارے آفس کا، گویا وہ ویلکم۔ اس لیے یہ اہمیت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، ہم تمام کو توفیق دے۔ یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ حلقہ لگا تھا مفہوم حدیث میں مختلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جہاں دین کی بات ہو رہی تھی وہاں حضور بیٹھ گئے، اور اس موقع پر حضرت مولانا سے پوچھئے، حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اس لیے جب بھی دین کی بات ہو رہی ہو، اپنے انفرادی معمولات بعد میں رکھو، بعد میں جو ہے وہ پورے کرو، آپ کو اسی پہ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، اسلام نے اس کا جو متبادل دیا، اس کا جو آلٹرنیٹیو دیا، پیدائش کے ساتھ، اور کتنی اہمیت دلائی، آپ ذرا غور کریں۔ میں پہلے آپ سے سوال کروں، نماز کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے، کوئی خاتون چاہے کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، پارسا کیوں نہ ہو، کوئی خاتون اذان پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن بچے کے کان میں جو اذان پڑھنی ہے نا، کیوں؟ شریعت کی دور رس نگاہ دیکھیے، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی مرد وہاں موجود نہ ہو، عورت جب بچہ اس کو پیدا ہو جاتا ہے، وہ نماز اس سے معاف ہو جاتی ہے پیدائش کے بعد، اس سے پہلے تک نہیں۔ کیوں؟ وہ اب اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ نماز ادا کر سکے، وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اذان ہے بچے کے کان میں پڑھی جانے والی، یہ بغیر پاکی کے بھی دے سکتے ہیں۔ ویسے نماز کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ بھی مسئلہ یاد رکھو، بات آئی ہے، ویسے باوضو دینا چاہیے، لیکن کوئی آدمی باوضو اذان دے رہا تھا، درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، تو نماز کی طرح اس کو چھوڑ کے وضو کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، جانا چاہے جائے، میں منع بھی نہیں کر رہا، اور آئے تو پھر واپس نئے سرے سے اذان پڑھے۔ لیکن درمیان اذان اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے مؤذن کا، اذان پڑھنے والے کا، تو اذان کنٹینیو رکھے۔ اور ہمارے یہاں احناف کے یہاں تو اور بھی سہولت ہے، اسی لیے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے جو مسائل ہے، جو مسلک ہے، اس میں احتیاط بہت ہے، گنجائش بہت ہے، دونوں چیزیں۔
احتیاط بھی، گنجائش بھی۔ احناف کے یہاں آپ پوچھ لیجئے کسی سے بھی کہ اذان مسجد سے باہر پڑھنا بہتر ہے، اسی لیے ہمارے یہاں مائک کہاں لگا ہے؟ وہی معنی مائک یعنی جہاں سے اذان پڑھی جاتی ہے باہر، وہ شرعی مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے سلیمان بھائی ملا تشریف فرمائے، یہاں رمضان المبارک میں مغرب کی اذان وہ پڑھتے ہیں 19 رمضان تک، اور 20 سے پھر ڈرائیور بدل جاتا ہے، مولانا محمد یا اشفاق بھائی آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کا معمول ہے، اب وہ اذان نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اب وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ گئی، کوئی نہیں ہے، اندر سے بھی پڑھا تو دے سکتے۔ یاد رکھو مسئلہ، مسجد کے اندر سے بھی اذان پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں احناف کے یہاں بہتر یہ ہے کہ باہر سے جو ہے وہ پڑھے۔ اب دیکھیے مسجد کے اندر بغیر وضو کے تو ہمیں نہیں آنا ہے، داخل نہیں ہونا۔ اب اذان مسجد کے اندر دی جا رہی ہوتی، وضو ٹوٹ گیا تو جانا پڑتا۔ احتیاط دیکھیے، گنجائش دیکھیے کہ احناف کے یہاں باہر پڑھنا ہے، دوران اذان وضو ٹوٹ گیا، وضو جاری رکھو، اذان جو ہے وہ جاری رکھو۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ متبادل یہ دیا کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے وہ آنکھ کھولے، پہلا جملہ، پہلا لفظ، شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ جو بچے کے کان میں جائے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں شہادتین۔ بہرحال یہاں سے جڑ کاٹی شرک کی، یہ متبادل دیا، یہ آلٹرنیٹیو دیا، وہاں تو کچھ وقت لگ سکتا تھا، یہ یہیں سے کہ اس کے کان میں کیا کہنا ہے؟ اذان پڑھنا ہے۔ اور کہا کہ اگر مرد موجود نہیں ہیں تو کوئی اور عورت بھی اذان پڑھ سکتی ہے بچے کے کان میں، یہاں تک کہ کوئی اور خاتون نہیں ہے، اور اس بچے کی والدہ اگر اس میں ہمت ہے، طاقت ہے، تو وہ خود اپنے بچے کے کان میں کیا پڑھے؟ اذان پڑھے۔ یہاں سے شرک کی جڑ کاٹیے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا متبادل یہ دیا، وہ شرکیہ نام رکھتے تھے، مشرکانہ نام رکھتے تھے، عبد الشمس، عبد الکعبہ، عبد الحجر، عبد العزیٰ، عبد مناف، یہ سب شرکیہ اور مشرکانہ نام تھے۔ اس کا متبادل اور آلٹرنیٹیو یہ دیا گیا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ، کیا ہے دو نام؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ وہاں شرکیہ، مشرکانہ، شرک پہ محمول، اس طرف ذہن جائے، یہاں پر ایک میں اللہ کا اسم ذات آ گیا اور دوسرے میں اسم صفات، کہ اللہ کا جو وصفی نام ہے، صفتی نام ہے، اور عبد تو ساتھ میں جو ہے وہ آ گیا۔ اسی لیے میں نے شروع میں جو روایت پڑھی، وقت ہو گیا ہے تو بہرحال اب میں اس طرف نہیں جاتا، آگے آئیں گے۔ دیکھیے اور جتنی شرائع ہیں، دین سب ایک ہے، ہاں، لیکن احکام میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم المدارس دارالعلوم دیوبند یہ فرماتے تھے، اور اس کی کچھ نظیر اور نظائر انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں پیش کروں گا کہ اور جو انبیاء آئے ان میں جو شریعت لے کر آئے، اور شریعت محمدی کا اس میں ایک امتیاز یہ ہے کہ اوروں نے شرک سے روکا ہے، اور شریعت محمدی کا یہ امتیاز یہ ہے محمدیہ کا کہ اس نے اسباب شرک سے بھی روکا۔